بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے نا فقلت من ہما، میں نے کہا، میں نے سوال کیا کہ وہ دونوں کون ہیں جو میرے علاوہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ فقلت، میں نے کہا، قال کے بعد جو آتا من ہما، یہ کیا کہلائے گا؟ مقولہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مقولہ، ہے نا۔ من ہما، یہ من خبر مقدم ہے۔ من کیا ہے؟ خبر مقدم۔ اگر آپ نے کتاب النحو پڑھی ہے اس میں کہ کچھ جگہوں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جب خبر استفہام ہو، جب خبر سوال ہو، من ہے، کیف ہے نا، تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ جو من ہے یہ صدارت کلام چاہتا ہے، شروع میں آتا ہے، کیفا شروع میں آتا ہے، سمجھا نا؟ اگر ہم بولیں گے ہما من، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے خبر کو، یعنی جس کا مقام شروع میں ہے اس کو آپ نے گرا دیا۔ من ہما، کچھ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ تو جو حاضرین تھے، سامعین تھے، مجیبین تھے، انہوں نے کہا قالو مرارۃ بن الربیع۔ ایک کون ہے؟ مرارہ بن ربیع ہیں، العمری، اور دوسرے جو ہیں وہ ہلال بن امیہ الواقفی ہیں۔ اچھا، یہ مرارۃ پڑھیں گے، کیوں؟ قال کے بعد جو آتا ہے اس پر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، ان دونوں نے میرے سامنے دو نیک مردوں کا، آدمیوں کا تذکرہ کیا، دو نیک شخص کا تذکرہ کیا۔ اصل میں یہ دونوں نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ دو۔ اگر الرجلین الصالحین ہوتا دونوں بولتے، دونوں میں فرق ہے، دو اور دونوں، دو نکیرہ ہے، دونوں معرفہ ہے، سمجھا نا؟ اگر ہمیں ترجمہ کرنے کو کہا جائے جاء الولدانی، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ دونوں لڑکے آئے۔ اور کہا جائے جاء ولدانی، دو لڑکے آئے، تو ان لوگوں نے دو نیک لوگوں کا، مرد کا، شخصوں کا تذکرہ کیا۔ قد شہیدا، اچھا یہ نکیرہ ہے نا؟ ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا کبھی بھی نکیرہ آتا ہے اس میں، اس کے بعد جو جملہ آتا ہے، جملہ قد شہیدا، یہ فعل ماضی پر قد آتا ہے تو ماضی قریب کیا ہوتا ہے؟ تو ماضی قریب کا ترجمہ ویسے کریں گے، ہے کا ترجمہ آخر میں آتا ہے، ماضی قریب کا ترجمہ آخر میں کیا آتا ہے؟ قد شہیدا، وہ حاضر ہوا ہے، قد شہیدا، وہ دونوں حاضر ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو آخر میں ہے اور ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بدرن، یہ بدرن جو ہے ظرف بنے گا، تو یہ نکیرہ ہے نا؟ رجلن کیا ہے؟ نکیرہ، اور نکیرے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صالحین کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، تو ایک صفت یہ ہو گئی، اور دوسری صفت یہ ہے، کیونکہ نکیرے کے بعد جو جملہ آئے گا وہ جملہ کیا بن جائے گا؟ صفت بنے گا۔ تو رجلین موصوف ہے، صالحین صفت اول ہے، قد شہیدا بدرن فعل فاعل، اور اس کو مفعول مان لیں، اسے ظرف ہے نا؟ تو یہ کیا دونوں کیا ہو جائیں گے؟ صفت ثانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک صفت اور ہے یہاں پر، فیہما، فی حرف جار، ہما مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد خبر مقدم ہے، اور اسوتن کیا ہے؟ اسوتن کیا ہے؟ نہیں بھائی، جب خبر مقدم ہے کبھی بھی اسم نکیرے کو دیکھو، اسم نکیرہ ہے، اسم نکیرے کے بعد، یا اسم نکیرے کے بعد اگر اسم نکیرے سے پہلے اگر جملہ آوے، یہ جار مجرور جملہ بنتا ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، شبہ جملہ، جملہ، جملہ شبہ جملہ۔ جار مجرور یا ظرف جو ہوتا ہے وہ شبہ جملہ ہوتا ہے نا؟ یہ شبہ جملہ ہے، فیہما کیا ہے؟ شبہ جملہ۔ تو کبھی بھی جار مجرور پہلے آوے، اس کے بعد اسم آوے، تو مبتدا خبر بولنا، اور اس کا الٹا ہو جاوے،
جار مجرور بعد میں آوے اور نکیرہ پہلے آوے تو موصوف صفت بولنا. یہ صفت ثالث ہے. یہ مبتدا خبر سے ملنے کے بعد یہ صفت ثالث ہے. تو ان لوگوں نے میرے سامنے دو ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، دو ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جو دونوں بدر میں شریک ہوئے، ہاں موجود تھے. فیہما اسوۃ. اچھا یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ترجمہ بدل دیا جاتا ہے. اصل میں ترجمہ ہے ان لوگوں نے میرے سامنے دو ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جو بدر میں موجود ہیں ہوئے، جو بدر میں موجود ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں. سمجھا نا؟ جن دونوں کے اندر کیا ہے؟ اسوہ ہے. یعنی جو دونوں لوگوں کے لیے کیا تھے؟ آئیڈیل تھے. یعنی جن دونوں کو دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر وہ اللہ کے نبی نے ان کو الگ کر دیا، ان سے بات نہیں کی یا ان سے بات کرنے کو منع کر دیا، تو اگر مجھ سے بھی منع کر دیا بات کرنے کو تو میری تکلیف میں کیا ہو گیا؟ کچھ کمی آ گئی. کیوں؟ کیونکہ دو ایسے لوگ موجود ہیں میرے علاوہ جو دونوں میرے لیے کیا ہیں؟ آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں. تو ان لوگوں نے میرے سامنے دو ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو دونوں بدر میں شریک ہوئے ہیں، جن دونوں کے اندر کیا ہے؟ اسوہ ہے. یعنی جو کیا بن سکتے ہیں؟ آئیڈیل بن سکتے ہیں. فمضیت، تو میں چلا ان کے پاس، یا میں چلنا. یہاں ان کے پاس اگر نہیں بھی چلنے کا ترجمہ کرو گے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہو کہ بھائی بات مطلب یہ ہو گئی کہ جب ان لوگوں نے میرے سامنے تذکرہ کیا تو میرا غم ہلکا ہو گیا. میں چلا یعنی میرا غم ہلکا ہو گیا، میں اپنا گھر چلا. اب اتنے پھر بعد میں نے تحقیق مزید نہیں کی. فمضیت، بس میں آ رہی ہے نا؟ مضا، مضیا، مضوا، مضت، مضتا، مضینا، مضیت، مضیتما. قضا، قضیا، قضوا، قضت، قضتا، قضینا، قضیت، قضیتما. جب علی مقصورہ آخر میں آتا ہے تو گردان ایسی ہوتی ہے، اور جب یا پڑھی جاتی ہے بلکہ ناقص اگر کہو رضیہ، رضیہ، رضو، رضیت، رضیتا، رضینا، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے نا. فمضیت حین ذکروہما لی، جب ان لوگوں نے ان دونوں کا تذکرہ میرے سامنے کیا میرا غم ہلکا ہو گیا. ونہا رسول اللہ، نہا اصل میں نہایا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا. المسلمین، مسلمان کو. مسلمین یہ جمع مذکر سالم ہے. حالت، ارے بھائی حالت جری اگر ہو تو پھر اس سے پہلے حرف جار ہونا چاہیے نا. حالت ہے نا، حالت نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلمانوں کو. المسلمین یہ جمع مذکر سالم ہے حالت نصبی میں. عن کلامنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے. ایھا الثلاثہ، یہ جب منادہ معرف باللام ہو، جب منادہ پر الف لام آتا ہے تو اس پر ایھا یا ایتھا لاتے ہیں. جب منادہ مذکر ہو تو ایھا لاتے ہیں، جب منادہ مؤنث ہو تو ایتھا لاتے ہیں. یہ الثلاثہ یہ آپ کو مؤنث لفظاً نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ عدد میں اگر مؤنث ہو تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم تینوں سے اللہ کے نبی نے بات کرنے سے منع فرمایا ہے. ہاں، ہم ان تینوں سے من بینی من تخلف عنہ، جو رک گئے تھے پیچھے اللہ کے نبی. تخلف ہے، تخلف و تخلفاً کے معنی آتے ہیں پیچھے رکنا. جو پیچھے رک گئے تھے اللہ کے نبی سے. فاستنبنا، فاستنبنا الناس، فاستنبنا، اجتنب کا فاعل الناس ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ ہم سے بچنے لگے، لوگ ہم سے بچنے لگے. وتغیروا لنا، اور ہمارے لیے لوگ کیا ہو گئے؟ بدل گئے. حتی تنکرت فی نفسی الارض، یہاں تک کہ میرے نزدیک وہ زمین بھی، اس زمین نے بھی بھیس بدل لیا. یہاں تک کہ میرے نزدیک وہ زمین بھی بدل گئی. تنکرہ کے معنی اصل آتے ہیں بھیس بدلنا. اب کوئی لڑکا ہو برقع پہن کر میرے سامنے آ جائے، میں پہچان پاؤں گا؟ نہیں پہچان پاؤں گا. بھیس بدلنا. یہاں تک کہ وہ زمین بھی میرے لیے مجہول ہو گئی، وہ زمین بھی میرے لیے اجنبی بن گئی، ہے نا. فما ہی التی اعرف، جس زمین کو میں پہچانتا تھا اب میں آپ کو پہچانتا ہوں، اور آپ سے ملاقات دربھنگا میں میری ہو جائے اور میں آپ سے پوچھوں السلام علیکم، آپ مجھ سے کہنے لگے بھائی آپ کون ہو؟
تو یہی تعبیر استعمال ہوگی کہ قد تنکرت، آپ میرے لیے کیا ہو گئے؟ بدل گئے. سمجھ رہا نا؟ تو یہاں تک کہ وہ زمین حتی تنکرت الارض، یہاں تک کہ میرے نزدیک وہ زمین بدل گئی جس زمین کو میں کیا کرتا تھا. فما ہی التی اعرف، دیکھو یہ اسم موصول کے بعد جب فعل آتا ہے تو سیلے کے اندر، یہ سیلا بن گیا، سیلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے. لیکن جب قرینہ پایا جائے تو آپ ضمیر کو حذف کر سکتے ہیں. تو اصل میں جملہ ہے التی اعرفها، ہے نا؟ یہ جو قطع الندى ہے، قطع الندى، اس میں جب آپ الذی التی کی بحث آپ پڑھیں گے نا، پڑھ لی کیا؟ اس موصول کی بحث پڑھی ہے؟ جہاں پر اس موصول کی بحث پڑھیں گے نا، شاید کہ آپ نے پڑھی ہوگی اس موصول کی بحث، وہاں پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے جب قرینہ پایا جائے گا، قرینے کا مطلب ہوتا ہے جب سمجھ میں بات آنے لگے تو آپ وہاں پر حذف کر سکتے ہو. تو وہ زمین میرے لیے بدل گئی جس زمین کو میں پہچانتا تھا. فلبثنا، ہم ٹھہرے رہے، علی ذالک، اسی حال پر، 50 لیلتن، 50 حالت نصبی میں ہے، ممیز ہے، لیلتن تمیز ہے، 11 سے لے کر کے 99 تک کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد اور منصوب آتی ہے. ہم ٹھہرے رہے اسی حال پر 50 راتیں، 50 رات ہم ٹھہرے رہے، کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. فَأَمَّا صَاحِبَايَ، فَأَمَّا صَاحِبَايَ، اما داخل ہوتا ہے مبتدا پر، چنانچہ صاحبایا کیا ہے؟ مبتدا ہے. صاحبایا کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور اما کو جو جواب ہوتا ہے اس پر فا داخل کرتے ہیں، ہے نا؟ اما انت فقد استکبرت، جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ کیا ہو چکے ہیں؟ متکبر ہو چکے ہیں. تو اما مبتدا پر آتا ہے اور اما کا جو جواب ہوگا اس پر فا داخل کریں گے آپ. صاحبایا، صاحبن سے جب تثنیہ بنائے تو صاحبہ ہوگا، صاحبانی ہوا، ہے نا؟ صاحبانی. لیکن جب صاحبانی کی اضافت یا کی طرف کر دی گئی تو نون کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو کیا پڑھیں گے؟ صاحبایا، جہاں تک میرے دونوں ساتھیوں کا تعلق ہے. اب یہ دونوں ہو گیا، یہاں پر نکیرہ تھا، یہاں پر دو مرد ہوا، لیکن یہاں پر دونوں ساتھی. کیوں؟ کیونکہ جب نکیرے کا تذکرہ دوبارہ پھر ہو، اسی دونوں آدمی کا تذکرہ دوبارہ پھر ہو تو معرفہ کی شکل میں اختیار کیا، معرفہ کی شکل میں اس کا استعمال ہوگا. ذکروا لی الرجلین صالحین، اور جب انہی رجلین صالحین کا تذکرہ بعد میں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ جاء الرجلان الصالحان. سمجھا نا؟ لیکن اگر دوبارہ پھر نکیرہ کا استعمال ہوا تو سمجھو کہ وہ نکیرہ الگ ہے، وہ نکیرہ الگ ہے، یہ نکیرہ الگ ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چنانچہ یہاں دیکھو اضافت ہو رہی ہے، اضافت معنوی ہے، اور جب اضافت معرفے کی طرف ہوتی ہے، یا سب سے مضبوط معرفہ یا ہے، ضمیر ہے. جب نکیرے کی اضافت معرفے کی طرف ہوگی، کیونکہ صاحبانی اصل میں تو صاحبانی نکیرہ ہے، اور جب نکیرے کی اضافت معرفے کی طرف ہوتی ہے تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ صاحبایا، جہاں تک میرے دونوں ساتھیوں کا تعلق ہے، فاستکانا، تو وہ دونوں کیا تھے؟ عاجز ہوئے، کمزور تھے وہ دونوں، ہیں؟ وقعدا، اور اپنے گھروں میں کیا رہے؟ بیٹھے رہے. فی بیوت، اپنے کا ترجمہ کیسے کیا؟ قعدا برابر ہما، ہے نا؟ جب برابر برابر ہوگا تو اپنے کا ترجمہ کریں گے. وہ دونوں اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اچھا دیکھو، قعدا اس میں ہما ضمیر ہے نا، جب فعل کے بعد دوسرا فعل پھر آئے، ان دونوں کے بیچ میں ڈٹو ڈٹو ہے کیا؟ قوما وما ہے کیا؟ قعدا کے بعد قوما ہے کیا؟ نہیں ہے نا. واو ہے کہ نہیں ہے نا؟ جب فعل کے بعد جب دوسرا فعل آوے تو دوسرا والا فعل حال بنتا ہے. قعدا میں الف دیکھ رہا ہوں، الف یہ ذوالحال ہے، اور یہ یعنی کیا ہے؟ یہ حال ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب فعل کے بعد جب ضمیر آوے، یعنی معرفہ فعل آوے، معرفہ اسم آوے، جب فعل کے بعد اسم معرفہ آوے، یہ الف کیا ہے؟ معرفہ ہے. جب فعل کے بعد اسم معرفہ آوے تو دوسرا والا فعل کیا بنے گا؟ حال بنے گا. اگر یہاں پر یوں ہوتا قعد زید یبکی، قعد زید یبکی، یبکی کیا ہوتا؟ زید کا کیا ہوتا؟ حال ہوتا. تو وہ دونوں اپنے گھروں میں روتے ہوئے بیٹھے. وَأَمَّا أَنَا، جہاں تک میرا تعلق تھا، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ،
اشب القومی یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کی اضافت، اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں، یا تو من کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ. یعنی الف لام کا مطلب ہوتا ہے اس میں تفضیل پر الف لام آ جاوے، الاشب ہو جاوے، الاجلد ہو جاوے، وہ بھی نہیں ہے. من کے ساتھ استعمال یا من بھی نہیں ہے نا. تو تیسرا استعمال کیا؟ اضافت کے ساتھ. اور عام طور سے استعمال اس میں تفضیل کا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے. فکنت اشب القومی میں سب سے زیادہ جوان تھا، واجلدہم اور میں سب سے زیادہ طاقتور تھا. یا القوم سے مراد یہ دونوں مراد لوگ ہیں، یہ دونوں جو لوگ ہیں نا وہی مراد ہیں کہ میں ان دونوں سے زیادہ جوان تھا، ان دونوں سے زیادہ طاقتور تھا. تو میں گھر میں بیٹھا نہیں رہتا تھا، میں کیا کرتا تھا؟ فکنت اخرج، فعل مضارع پر کانا داخل ہوا تو ماضی استمراری کا ترجمہ کریں گے آپ. میں نکلتا تھا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اس طرح سے اگر آپ سمجھ سے ترجمہ کرو گے آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. میں نکلتا تھا. فاشہد، دیکھو یہ فا حرف عطف ہے، سمجھا نا. معطوف علیہ، اخرجو کیا معطوف علیہ، اشہدو کیا معطوف. جب معطوف، دیکھو یہ جملہ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کا عطف اگر جملہ فعلیہ پر ہوتا ہے تو پہلا والا یعنی معطوف علیہ، یہ جو معطوف علیہ کے اندر کنتو ہے نا، تو اگر پہلا والا کیا ہے؟ ماضی استمراری ہے، تو دوسرا والا بھی کیا ہو جائے گا؟ ماضی استمراری ہو جائے گا. بات سمجھ لیجئے، اہم قاعدہ ہے یہ. ایسا نہیں کہ پہلا والا ماضی استمراری ہے تو دوسرا والا ماضی یہ حال ہے مان لیں گے. میں نکلتا تھا اور میں حاضر ہوتا ہوں، یہ ترجمہ نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا کہ معطوف علیہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے. تو اگر کنتو کا دخول اخرجو پر ہو رہا ہے تو اشہدو پر بھی مان لیا جائے گا. سمجھا نہیں؟ یہ فا بتا رہا ہے، فا. ارے کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نکلتا تھا، میں حاضر ہوتا تھا، کس میں؟ الصلاۃ، نماز میں. مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ. یہاں پر مسلمین کس حالت میں ہے؟ مضاف یعنی حالت جری میں. یہ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، دیکھو پھر یہ معطوف ہونا، پھر اس کا جو عطف یہیں پر ہوگا. چنانچہ مان لیا جائے گا کنت اطوف، ہے نا بھائی؟ وَلَا يُكَلِّمُونِ، اور پھر اس کا ترجمہ یعنی پورے جہاں تک آپ چلتا چلا جائے گا یہ کنتو کا اثر رہے گا اس پر. ٹھیک ہے نا؟ اطوف اصل میں اطوفو ہے. کیا ہے؟ اطوفو. کیا اصل میں؟ اطوفو. قاعدہ نمبر 11 ہے، جو واو متحرک ہو ما قبل ساکن ہو اس واو کو کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے. واو پر پیش تھا، ما قبل کو دے دیا، اطوفو سے اطوفو ہو گیا. اور میں چکر لگاتا تھا بازاروں میں. ولا یکلمونی احد، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. وآتی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا. وہی ابھی جو میں نے کہا اس کا اثر، جو پہلی لائن کا اثر اس پر چلے گا. اور میں آتی اصل میں آتیو ہے. کیا ہے؟ آتیو ہے نا. قاعدہ نمبر 15 کے تحت آتی ہوا جب لام کلمہ میں حرف علت مضموم ہو، اس سے پہلے مکسور اس کے بعد واو نہ ہو تو اس کی حرکت کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. آتیو سے آتی ہوا. اور میں آتا تھا رسول اللہ کے پاس. فأسلم علیہ، اور میں سلام کرتا تھا ان کے اوپر. وہو فی مجلسہ، یہ واو حالیہ ہے. جملہ فعلیہ کے بعد اچانک جملہ آپ کو نظر آوے اور وہ جملہ اسمیہ ہو تو سمجھو کہ وہ واو کیا بنا دو؟ کہ آپ حال بنا دو. اس حال میں کہ وہ اپنی مجلس میں ہوتے تھے نماز کے بعد. یہ اپنی مجلس کیا؟ اس کی مجلس بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اپنی مجلس میں، ہے نا، کیونکہ ہوا برابر ہو ہے. تو وہ اپنی مجلس میں ہوتے تھے نماز کے بعد. سمجھ آ رہا نا؟ 1 گھنٹے شروع ہو گئی، 11:04 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا کیا؟ کتنے پر اس کی؟ 10 11:10 پر ہے. 11:10 پر ہے. اور میں چکر لگاتا تھا. اچھا، وہ اپنی مجلس میں. بعد الصلاۃ، بعد پر زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بعد کے بعد مضاف الیہ ظاہر ہے. بعد کے بعد بعد سے پہلے حرف جار نہیں ہے. اچھا، بعد سے پہلے حرف جار کون سا ہوتا ہے؟ من. یہ کمپلسری ہے، دماغ میں بٹھا لیجئے گا کہ بعد سے پہلے جو حرف جار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ من ہوتا ہے. تو بعد سے پہلے حرف جار بھی نہیں ہے، بعد کے بعد مضاف الیہ ظاہر ہے، تو بعد پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. بعد الصلاۃ، میں بیٹھتا تھا، اللہ کے نبی بیٹھتے تھے اپنی میں سلام کرتا تھا اس حال میں کہ اللہ کے نبی اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے نماز کے بعد. فاقولو، اقولو اصل میں کیا تھا؟ اقولو تھا. قاعدہ نمبر 11 کے تحت اقولو ہو گیا. تو میں سلام کرتا تھا، میں کہتا تھا اپنے آپ میں، اپنے دل میں کہتا تھا، حل حرک شفتیہ، یہ بتاؤ
کہ میں جس سے پیار کروں اور وہ مجھ سے ناراض ہو جاوے تو میں سلام کروں السلام علیکم. اب میں ان کے منہ کو دیکھوں گا یار اس نے زبان ہلائی کہ نہیں ہلائی, ہونٹ ہلایا کہ نہیں ہلایا. اگر ہونٹ ہلایا سمجھو کہ مجھ سے خوش ہیں, ہونٹ نہیں ہلایا تو سمجھو کہ مجھ سے ناراض ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حل حرکا, میں اپنے دل میں کہتا تھا سلام کرنے کے بعد حل حرکا شفتیہ, شفتن سے تثنیہ ہے, شفتن کا تثنیہ شفتانی, حالت نصبی میں شفتینی شفتانی شفتینی شفتینی, اور یہاں پر نون گرا دیا گیا اضافت کی بنیاد پر. یہاں دیکھ رہے ہیں نا, اضافت کی بنیاد پر نون گرا دیا گیا. تو کیا اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ کو ہلایا برد السلامی, سلام کا جواب دے کر, مجھے سلام کا جواب دے کر اپنے ہونٹ کو ہلایا, ام لا, یا ہونٹ کو نہیں ہلایا. یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ حل داخل ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. ثم اصلی قریبا منہ, پھر میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتا تھا. ہاں, یہ 3 لائن پہلے جو کنتو آیا اسی کا اثر یہاں پر ہے. پھر میں نماز پڑھتا تھا ان کے قریب ہو کر. یہ قریباً کیا واقع ہو رہا ہے, حال بن رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, حال بن رہا ہے, اس میں فاعل ہے یہ. پھر میں ان کے قریب ہو کر نماز پڑھتا تھا. فأسارقه النظر, پھر میں ایسے کنکھی سے دیکھتا تھا. اسارقه ایسے کنکھی سے دیکھنا ہے نا. آپ اگر کسی سے ناراض ہو ایسے کنکھی سے دیکھتے ہو نا, وہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کنکھی سے یہ اس لیے بھی دیکھتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. ایسا ہو گیا. تو میں اللہ کے نبی کو اپنی کنکھی سے دیکھتا تھا. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي, اقبل الیہ, اچھا جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تھا اللہ کے نبی مجھے دیکھتے تھے. اذا کا جواب ہے اذا اقبلت علی صلاتی, جب میں اپنی نماز پر متوجہ ہوتا تھا یا نماز کی طرف متوجہ ہوتا تھا یا نماز میں مشغول ہوتا تھا. اقبل علی صلاۃ, مشغول ہونا, متوجہ ہونا. تو اقبل, دیکھو اذا کے بعد جب دوسرا فعل آتا ہے اور دوسرے فعل میں اور پہلے والے فعل میں, دیکھو پہلا والا فعل کیا اقبلت, دوسرا فعل اقبل. پہلے دوسرے فعل کے درمیان واو عاطفہ نہ ہو, قوما نہ ہو, تو سمجھو کہ پہلا والا شرط ہے, دوسرا والا کیا جزا ہے. اور ماضی میں آئے گا تو مضارع کا ترجمہ یعنی مستقبل کا ترجمہ کریں گے. لیکن یہ بات ماضی کی چل رہی ہے, سمجھا نا, یہ ماضی کی بات چل رہی ہے تو ماضی ہی کا ترجمہ کیا جائے گا یہاں پر. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہوتا تھا اللہ کے نبی مجھے دیکھتے تھے. اقبل الیہ, میری طرف متوجہ ہوتے تھے. وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ, اور جب میں پھر اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا اعرض عنی, مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے. سمجھا نا. تو التفت نحوه اعرض عنی, یہ شرط ہے, یہ جزا ہے, اور یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. سمجھا نا بھائی. حتی اذا طال علی, بس ہو گیا, فون آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.